تو یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کو لاتا ہے پہلے دن سے، پھر یہ مہینہ ہمارے لیے برکتوں کو لاتا ہے، اور تیسری چیز، اس مہینے میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، کہو یہ مہینہ قرآن کا مہینہ۔ آپ اور میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو حافظ اور قاری کہلاتے ہیں، آپ اور میں قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا کہلاتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ کے خزانے میں ہمارا کیا نام لکھا جائے گا۔ میں نے ایک بندے کے بارے میں پڑھا، وہ فوت ہوا تو اس کی قبر کھودتے ہوئے ایک بندے کا شناختی کارڈ اندر گر گیا۔ جب وہ دفن کر کے آ گئے تو اسے یاد آیا کہ میرا شناختی کارڈ تھا، پھر خیال آیا وہ تو قبر کھودتے وقت گرا تھا۔ اب وہ بندہ اس فیملی والوں کے پاس گیا جن کا بندہ مرا تھا کہ بھائی اس طرح میرا شناختی کارڈ اندر گر گیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں قبر کو دوبارہ کھول لوں۔ گھر والوں نے کہا کھول لو۔ اب جب قبر کو کھولا گیا تو ساری برادری اور گاؤں والے حیران ہوئے کہ پوری قبر گلاب کے تازہ پھولوں سے بھری پڑی ہے۔ اب وہ سارے گاؤں والے اس کی بیوی کے پاس آئے، گھر اس کے بچوں کے پاس، کہ یہ پھول اندر کس نے ڈالے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، کہ زندگی میں پہلی بار دیکھا کسی بندے کی قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ تھا تو گنہگار، اتنا بڑا نیک نہیں تھا، لیکن صبح روز اللہ کا قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا، حالانکہ پڑھا ہوا بھی نہیں تھا، لیکن ہر سطر پہ انگلی رکھ کے ایسے کہتا تھا اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے۔ میں پڑھا ہوا نہیں لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ تیری ہر بات سچی۔ علماء نے کہا کہ اس ان پڑھ بندے کا قرآن پر ہاتھ لگا کر اس طرح پڑھنے کا بدلہ ہے کہ اللہ نے اس کی قبر کو پھولوں سے بھر دیا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار ہے۔ وہ گھر آنے جن گھروں میں باقی 11 مہینے قرآن کی آواز تک نہیں آتی تلاوت کی، اللہ کرتا ہے کہ اس مہینے میں ان گھروں میں بھی قرآن کے اوراق کو کھول لیا جاتا ہے، ان گھروں میں بھی قرآن کی صفائی کر کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، ان گھروں میں بھی لوگ قرآن کا ادب و احترام کرنے کے لیے اس ماہ مبارک میں تیار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ جیسے مزدور لوگوں کو کوئی کہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے میرے سامنے کھڑے رہو تو آپ کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن مزدور ہو سارے کے سارے، رات کو قرآن کے لیے کس طرح نماز تراویح میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ قرآن کی بہار ہوتی ہے، یہ قرآن کی بہار ہے، قرآن کے مزے ہیں جو اللہ نے اس مہینے میں ہمیں عطا فرمایا۔ پڑھنے کی چیز ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں حضور کے پاس تشریف لاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، 1 سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جبریل آتے، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن حضور سے سنتے، جبریل خود بھی سناتا، حضور جبریل کو سناتے، حضور جبریل کا سنتے، آپس میں دور ہوتا۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہ وہ مہینہ وہ قرآن والا ہے کہ جس مہینے میں تمہارا نبی بھی رج رج کے قرآن پڑھتا تھا، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جبریل بھی رج رج کے اللہ کا قرآن پڑھتا۔ اگر تم رج رج کے بھی نہ پڑھ سکو، ٹائم نہیں ہے، ایک سطر بھی پابندی بنا لو، ایک لائن بنا لو کہ میں نے پڑھنا ہے، وہ ایک لائن بھی کروڑوں لائنوں کے برابر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، دیکھنے میں ایک ہی جملہ ہے لیکن لفظ اس کے اندر 3 ہیں۔ رمضان کے علاوہ یہ 3 حرف پڑھو گے تو اللہ 30 نیکیاں دیں گے، اور اگر رمضان میں اس حرف کو پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں اللہ 70 نیکیاں دے گا۔ 3 حرفوں کی کتنی ہو جائیں گی؟ اور پھر قرآن، اچھا یہ بھی عجیب مسئلہ ہے کہ قرآن پڑھنا سنت ہے،
قرآن پڑھنا، لیکن قرآن کو سننا فرض ہے. قرآن پڑھنا سنت ہے، لیکن قرآن کو سننا، زور سے بولو، جب کوئی کہیں قرآن پڑھ رہا ہو چپ کر جاؤ. اللہ کا قرآن